अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आरजे इमरान खान और इल्म ख़त्ताती के प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर हूँ। हमने बहुत से रस्मुल ख़त को सीखा और तकरीबन सारे ही रस्मुल ख़त हमने जान लिए कि उनकी बेसिक्स क्या है, इब्तिदाई तरीक़ा क्या है उनको लिखने का। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जिसके लिए मैं फिर हाजिर हुआ हूँ और आज हमने जो लिखना है वो है हमारा रस्मुल ख़त जो उर्दू का है, जो नस्तालीक़ उसको कहते हैं या फिर ख़त फ़ारसी कहलाता है। उसके अंदर हम लिखेंगे कि किस तरह से अल्फ़ाज़ों को जोड़ा जाता है और आप इस चीज़ पे ख़ास गौर कीजिएगा कि किस तरह से उसको मैं लिख रहा हूँ, किस तरह से लिखा जा रहा है। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, लिखते हैं। जी, तो वो मेरे नाज़रीन जिन्होंने मुझे अभी जॉइन किया है उनको मैं बताता चलूँ कि हमने बहुत सारे रस्मुल ख़त के बारे में एपिसोड्स कर लिए हैं। तकरीबन 15 एपिसोड्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, 14-15, और उनमें सारे रस्मुल ख़त के बारे में हमने सीखा। बेसिक्स हमने उसमें सीखी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है, तो इस वजह से अब हम ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं इसके अंदर हम आपको थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। जैसे आज रस्मुल ख़त जो हमारा उर्दू रस्मुल ख़त है, जो कॉमन जो कहलाता है उर्दू का रस्मुल ख़त, वरना इसका नाम ख़त नस्तालीक़ या फिर ख़त फ़ारसी भी कहलाता है ये, वो हम लिखेंगे। उन नाज़रीन को जिन्होंने अभी मुझे जॉइन किया, इससे पहले मेरे प्रोग्राम नहीं देखे, मैं उनको बताता चलूँ कि हम जो लिखते हैं वो पेंसिल को किस तरह से होल्ड करना है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। आप इस तरह से ये देख रहे हैं कैमरे में, पेंसिल को, एक पेंसिल तो इस तरह से होल्ड की जाती है और उसके बाद दूसरी पेंसिल को इसके साथ यूँ रखा जाता है कि बीच की जो आपकी उंगली है वो दोनों पेंसिलों के दरमियान हो, और ऊपर वाली पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर हम रख लेते हैं। और अब हम इधर, अच्छा, हम लिखेंगे उसको, फिर हम फेयर करेंगे और फिर हल्का सा एक रेड कलर से शेड भी देंगे तो आपको एक अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये लिखा गया है। लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये देखिए कि मैंने कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लिया, कहाँ पे ख़त्म हुआ, और इसको जो आप अगर कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है तो वो उसको फिर रिवाइंड करके देख भी सकते हैं कि किस तरह से ये लिखा जा रहा है। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ रवां होगा और उतना ज़्यादा आप अच्छा लिख सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे ख़त फ़ारसी उर्दू की जो रस्मुल ख़त है उसमें हम लिखते हैं अब्दुल्ला। अब आप देखिएगा, अब हम इसको फेयर करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप ये जो कनेक्ट हम इनको करेंगे, ये किस तरह से करेंगे, अगर आप पेंसिल से कर लें उसके बाद इसको फेयर करें तो ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी। मिसाल के तौर पे, अच्छा, ये अभी मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर यही चीज़ मैं आपको मार्कर से लिख के दिखाऊंगा। तो जब आप ब्रश से लिखेंगे तो मार्कर, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम आपको बताएंगे। और हम आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि हम मार्कर से, पेंसिल से, बल्कि चारकोल से, जिसको हम कोयला कहते हैं, और हम आपको इंक पेन से भी, कलम दवात जो कहलाती थी पुराने ज़माने में, उससे भी लिख के दिखाएंगे। उसके अलावा हम आपको वाटर कलर से भी लिख के दिखाएंगे, हम आपको ऑयल पेंट से भी लिख के दिखाएंगे, डिफरेंट ब्रशेस के बारे में बताएंगे। तो बहुत कुछ है इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में हमारे। अब हम इसको फेयर करते हैं। और आप देखिएगा साथ साथ मेरा हाथ जो चल रहा है इसको फेयर करने के लिए, वो किस तरह से चल रहा है।
یقین جانے کا جب آپ لکھتے رہیں گے اور آپ کو پریکٹس ہوگی تو لکھنے میں بھی ایک اپنا مزہ ہے. اور اس کے بعد آپ کے کام کو سرائے جانے کا جو لطف ہے وہ جب آپ یہ کریں گے اور پھر آپ کچھ لکھیں گے اور بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ ہم نے عبداللہ لکھا. اب آپ یہ دیکھیے گا اس کو ہم آؤٹ لائن دیتے ہیں. یہ لکھنے کی یہ آؤٹ لائن کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ میں کس طرح سے آؤٹ لائن دے رہا ہوں اور کہاں کہاں میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے میں لایا ہوں اس طرف میں نے آؤٹ لائن نہیں دی, نیچے سے لایا ہوں اس طرف اوپر آؤٹ لائن نہیں دی. ایکچولی آؤٹ لائن کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ لائن ایک طرح سے شیڈ ہوتا ہے, تو جو سایہ پڑا ہوتا ہے نا تو اس حساب سے. اب اس کو اگر ہم فل کرتے ہیں, ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اب اس کو ہم فل کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کتنا ڈفرینٹ لگے گا دیکھنے میں. اب یہی جو آپ نے لکھا ہے اس میں آپ آئل پینٹ بھی فل کر سکتے ہیں, آئل پینٹ سے بھی. یہ سب ایکچولی یہ آپ کی بیس ہوتی ہے جب آپ پینسل سے لکھتے ہیں. اچھا, یہ ایک میں آپ کو فیئر کر کے بتا رہا ہوں, پھر باقی جو ہوگا وہ آؤٹ لائن میں ہی ہوگا. اور فلنگ آپ کی ہمیشہ ایسی ہو جو کہ آؤٹ لائن سے باہر نہ جائے. اصل چیز اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسٹروکس جو ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ اسٹروکس جو میں اس میں مارکر سے لگا رہا ہوں, یہ اسٹروکس جب آپ برش سے لگائیں گے تو وہ کافی ویزیبل ہوں گے, دکھ رہے ہوں گے, تو وہ بڑا احتیاط سے اور خیال سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے جو ہم نے لکھا ہے اس میں اور آؤٹ لائن میں کتنا فرق تھا. یہ آپ دیکھیے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں جیسے ہم لکھیں گے, اب ہم مارکر سے ہی لکھ کے دکھاتے ہیں آپ کو. محمد, اچھا اس کو اس طرح سے بھی لکھا جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا.
اچھا، الگ الگ میں آپ کو الفاظ جو ہیں وہ لکھ کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کو لکھا کس طرح سے جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کریم، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اس کو لکھا گیا کاف رے. اچھا، اب ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ متوکل. یہ جب آپ واو لاتے ہیں تو نیچے لا کے اس کو پھر اس کی ٹپ کو آپ یوں گھماتے تھوڑا سا آگے. اب ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پہ درست. یہ یہاں تک لائے اور پھر اس کو ہم نے ٹپ پہ رکھ دیا. درس، یہ دیکھیے احساس. یہ آپ دیکھیے گا ہے کا جو اوپر کا یہ میں نے ٹپ سے اس کو کیا. اگر پورے مارکر سے کریں گے تو کافی براڈ ہو جاتا ہے وہ. علم، آپ اس کی ڈائریکشنز کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے میں لکھ رہا ہوں تو اس سے آپ کو زیادہ کلیئر آئیڈیا ہوگا. مستجیب، اچھا پینسل سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کریکشن کر سکتے ہیں. عمران، آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. یوسف، فرحان. اچھا فے رے کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں. معلم، اچھا جب آپ عین لکھ رہے ہوں گے، عین کو میم کے ساتھ آپ نے ملایا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ میں اس کو ٹپ سے کر رہا ہوں.
پھر یہاں سے میں نے یہ براڈ مارک کر لیا، براڈ حصہ اس کا. رمیز، سلطان، اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے جان بوجھ کے غلطی کی تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ مارکر میں جو آپ نے لکھ دیا وہی فائنل آپ کا ٹچ ہے، اس میں پھر چینجز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا اب سفیان، یہ نام میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں کس طرح سے ہم نے کیا لکھا ہے. یہ لکھیں گے ہم غالب. اب آپ یہ دیکھیے غین، اصل چیز دیکھیے یہ آپ نے دیکھا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ سارے لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر ہم سین بڑا لکھ رہے ہیں تو کہاں پہ آ کے رکے گا اور تناسب اس کا کیا ہوگا. جب میں نے احساس لکھا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس حساب سے اس کا تناسب بالکل صحیح ہے. میں نے یہاں پہ لکھا محمد، ٹھیک ہے، اس میں ہے یہاں پہ لمبا آیا اور پھر اتنا سا مختصر آ گیا، لیکن یہ دیکھنے میں برا نہیں لگ رہا. کریم، متوکل، کاف کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا، رمیز، معلم، غالب، خے تے میم، اچھا پرویز. اب آپ دیکھیے اس سے آپ کو اندازہ اور ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے اس کو لکھنا ہے. پرویز اور بلب، خالد، ناصر لکھتے ہیں ہم، ناصر. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لکھا جاتا ہے یہ بڑا مارکر کو جما کے لکھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو جما کے نہیں لکھیں گے تو آپ کا ہاتھ ہل جائے گا، شیک ہوگا، اور پھر وہ چیز بنے گی نہیں جس طرح سے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پہ پہنچتا ہے، اس لیے میں نے ختم شد کو ہائی لائٹ کیا. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارا اردو کا رسم الخط جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ بہت سارے نام لکھے، بہت سارے الفاظ لکھے. یہ لکھنے کی وجہ یہی تھی، آپ کو یہ بتانا تھا کہ کس طرح سے کون سا لفظ جو ہے دوسرے سے مل کے کس طرح سے خوبصورتی آپ کو دیتا ہے.
یہ سارا آپ نے دیکھا. پریکٹس ضرور کیجیے گا. میں پھر آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ جتنی زیادہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ہاتھ رواں ہوگا اور اتنا زیادہ لکھنا شروع کریں گے. ضروری نہیں کہ آپ کسی دوسرے رسم الخط پہ، ہمارا یہ اردو کا رسم الخط ہے، اسی سے آپ اسٹارٹ کر دیجئے، لیکن پریکٹس کیجئے. جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ ہاتھ رواں ہوگا، اتنا زیادہ اچھا آپ لکھ سکیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ آپ کو دوسرے رسم الخط کا بتائیں گے، اسی طرح سے الفاظ لکھنا کہ کس طرح سے لکھنا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.